چانڈیا صاحب، یہ جو لڑائی عدالتوں میں ہم نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا، کل چیف جسٹس آف پاکستان نے تسلیم کیا کہ ہاں تناؤ ہے، میں نے اس تناؤ کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ پر امید ہے کہ شاید مستقبل میں یہ تناؤ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ یہ سپریم کورٹ میں بھی ہے، خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری ہے، شکوے شکایتیں بھی جاری ہیں، گروپس بھی بن گئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب جو کچھ پچھلے 2-3 دن سے ہو رہا ہے، اس سے ایک وکلا کمیونٹی میں اور شہریوں میں بے چینی کی لہر بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ میں ان چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہوں اور بہت ساری بے چینی محسوس بھی کر رہا ہوں، جو ہماری سوسائٹی سماج میں یا پڑھے لکھے لوگ جو اس پہ بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اعتراف کرنا ہوگا بدقسمتی سے کہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے، پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تبدیلی کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ آپ اس زمانے کے عام آدمیوں سے پوچھے، چیف جسٹس کا نام بھی نہیں آتا تھا لوگوں کو، اور وہ تبدیل ہو جاتے تھے سکون سے چلے۔ یہ ایک مخصوص پیریڈ ہے، اس کے بعد جو افراتفری چلی ہے کورٹوں میں، تو اس کو پچھلے چند مہینوں اور ایک سال میں شدت اختیار کر گئی ہے۔ وہ ججز علل اعلان پارٹیوں کی حمایت کرتے ہیں، سیاسی لوگوں کی سائڈ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سیاسی لوگوں کی لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھ کے لڑتے۔ یہ ساری صورتحال نے عدلیہ کو بھی بے چین کر دیا ہے، اور عدلیہ کا جو لوگوں میں اعتماد ہے وہ بھی۔ میں کہتا ہوں کون ذمہ دار ہے، یہ وقت فیصلہ کرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ کے عدلیہ کے ججوں کو اپنے تقدس کا بھی خیال کرنا چاہیے، لوگوں کو جو انصاف مل رہا ہے اس کا بھی خیال کرے، اور جو عدلیہ پر اعتماد ہے خلق خدا کا، اس کو مفلوج نہ کرے۔ میرا خیال ہے تو ان کے اختیار میں، میرے اور آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ میں اور آپ اسلام آباد کے ججز تو نہیں ہے کہ ہم اپنا رویہ رکھیں۔ ہم صرف ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس میں آپ کے تقدس کا بھی سوال ہے۔ اگر آپ میں گروپ بندی ہوگی، اگر آپ لڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس ملک کے عدلیہ کا، اس ملک کے لوگوں کو جو انصاف ملے گا اس کا کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں اتنے بڑے اداروں پہ سے آپ عوام کے اعتماد کو مجروح کر رہے ہیں، تو یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے تھوڑا عرصہ ہوا ہے، میں لے لوں گا نام ان کا بھی، جو جن کے زمانے سے ہم نے انا کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ افواج پاکستان کا سربراہ رکھنا ہے تو انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، ججز کا معاملہ ہے تو انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ پاکستان ایسے نہیں چلا سکیں گے، ان کو سیدھا کرنا پڑے گا، کچھ انائیں چھوڑنی پڑے گی، کچھ اپنی کیوں کہیں کہ ہماری بے عزتی ہے؟ جو چیف جسٹس پاکستان کا اختیار اور استحقاق ہے وہ استعمال کریں گے، جو اسلام آباد کے چیف جسٹس کا استحقاق ہے وہ کریں گے، سینئرٹی جس کو ظاہر کرنی ہے وہ کریں گے۔ سب قانون اور آئین کے مطابق چلتا ہے۔ یہ ہم نے اپنے فرمائشی پروگرام پر عمل درآمد کیا ہے تو بے چینی ہو گئی ہے۔ مولانا چانڈیا صاحب، سر یہ خط و کتابت اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ چلیے، ایک اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ خط لکھا گیا ہے، اس سے برف پگھلے گی، تعلقات بہتر ہوں گے، کشیدگی کم ہوگی۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی بہت سارے ذرائع اور ہوتے ہیں جن سے کشیدگی کم ہو سکتی ہے، تو میں کسی کو بھی برا نہیں سمجھتا، لیکن یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے۔ جیسے میرے بھائی نے بھی کہا، بڑا پرسکون معاملہ چل رہا تھا، اور میں ایک بات سمجھتا ہوں جس کو میں مانتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ تمام ادارے، میں کسی خاص ادارے اور شخصیت کی بات نہیں کر رہا، تمام اداروں نے اپنا گریبان دوسروں کے ہاتھ میں خود بخود دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہر ادارے پر انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں، ہر ادارے پر تبصرے بھی ہو رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کو جو چیزیں خود کرنی چاہیے وہ ہم اوروں سے کرواتے ہیں۔ عدلیہ کو جو کام کرنا چاہیے، غیر جانبداروں کو بتانا چاہیے کہ ہم پاکستان کی عدلیہ ہیں، کسی پارٹی کی عدلیہ نہیں ہے، ہم اس میں ناکام ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ یہ تجزیے سن رہے ہیں اور یہ تبصرے ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم سب آہستہ آہستہ اپنی توہین نہ سمجھیں اور اپنی اصلی پوزیشن پہ چلے جائیں، مداخلت نہ کریں، کسی کی حمایت نہ کریں، کسی کے سیاسی کارکن نہ بنے، کسی کو اسپیشل توجہ دے کر اپنی طرف توجہ نہ کروائے، تو میرے خیال میں وہی عزت لوٹ آ سکتی ہے اور اداروں کا وہی تقدس قائم رہ سکتا ہے۔ میں بہتر چاہتا ہوں، پاکستان کے لیے یہ ماحول ہونا بہت ضروری ہے۔ عدلیہ کا غیر جانبدار ہونا
بہت اچھا ہے. اگر جو افواج پاکستان نے کہا ہے کہ سیاسی لوگوں سے بات کرو تو یہ تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم تصور کریں تو کسی خاص سوچ کی شکست یا کمی ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ موقف درست ہے. ملکی معاملات کے بعد باتیں سیاستدانوں سے کرنی چاہیے. وہ موقف غلط تھا کہ ہم ان سے کیوں کریں، ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں، یہ کیا کون کریں گے، ہم اصل سے بات کریں گے، ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے. وہ موقف درست نہیں تھا. ہر حال میں سیاسی لوگوں کو سیاستدانوں سے بات کرنی پڑے گی. آپ دیکھ لیں ایک پل کے لیے، آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے سر، لیکن جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں وہ تو کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ رابطے میں بھی ہوں، معاملات طے بھی کرا دیے ہیں، 99% تک آ گئے اور اس حد تک آ گئے کہ کوئی پیچھے ہٹ نہیں سکتا. فیصل صاحب اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو تجزیہ کریں. مجھے ان سے کیا لڑائی تو نہیں ہے، ان کا اپنی رائے ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی اچھے ورکروں والی بزدل لیڈروں کی جماعت ہے، جن کے قائد کی شریک حیات کھڑی ہو. ورکر بھاگ جائیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیڈر بھاگ جاتے ہیں. یہ بھگوڑے لیڈروں کی جماعت ہے، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. کال دیں گے، لوگ آئیں گے، یہ گم ہو جائیں گے. آپ نے ابھی جو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے ان کے احتجاج کو، لیڈر بھاگ گئے. کبھی نہیں ہم نے سنا لیڈر بھاگتے. لیڈر تو کھڑے ہو جاتے ہیں، مقتل گاہ تک چلے جاتے ہیں. ہاں ورکر بھاگے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر کھڑے ہو جاتے سر تو اس دن آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی جانی نقصان ہو سکتا تھا، جانے جا سکتی تھیں؟ یہی بہتر تھا کہ وہ چلے جاتے. آپ کو یہ نہیں لگتا سر وہ ڈٹ جاتے، سب کی جانیں خطرے میں پڑ جاتی؟ میں جانی نقصان کرنے کا حامی نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا کہ انسانوں کی جانیں ضائع ہو یا معمولی سی بات پہ ہو جس پہ قیادتی متفق نہ ہو اس پر کارکن قتل ہو جائے. میں نہیں چاہتا. لیکن یہ تو چاہتا ہوں کہ سیاسی آدمیوں کی یا سیاسی پارٹی کی جو ساکھ ہے وہ تو قائم رہنا چاہیے. کارکن کو جیسے کھڑا ہونا چاہیے ویسے تو رہنا چاہیے. لیڈر رہنماؤں کو جو موقف اپنا کر اب کھڑا ہونا چاہیے. جیلوں تک جانا، مقتل گاہوں تک جانا کیا بڑی بات ہے. آپ اوروں کے لوگوں کو تو مقتل گاہوں کی دعوتیں دیتے ہو، شعر پڑھتے رہتے ہو کہ چلو بھائی چلو. خود بھی کھڑے ہو جاؤ. پھر اگر نقصان ہو گیا تو آپ نے راستہ ایسا لیا کیوں ہے؟ راستہ نہیں لینا چاہیے. آپ آرام کی سیاست کریں، پرامن احتجاج کریں. یہ کالے نہ دیں، میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ کر دو وہ کر دو. اس سے نقصان ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ راستہ تبدیل کرنا چاہیے. صاحب یہ وزیر داخلہ سے سوال کیا گیا کہ اگر 8 فروری کو تحریک انصاف نے احتجاج کیا تو کیا ہوگا؟ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہی ہوگا جو 26 نومبر کو ہوا تھا. آپ کے خیال میں احتجاج کی اجازت دے دینی چاہیے یا 26 نومبر جیسے ناخوشگوار واقعات دہرائے جانے چاہیے؟ میرا خیال ہے احتجاج ہر سیاسی پارٹی کا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے. اس کو روکا نہیں جا سکتا. جہاں تک تعلق ہے وزیر داخلہ صاحب کے بیان کا تو میں اس پہ تبصرہ کر نہیں سکتا. مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اس کے تبصرے کرنے کی. وہ ان کا اپنا معاملہ، انتظامی معاملہ. لیکن میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کبھی بھی اس کارروائی کی حمایت نہیں کروں گا جس میں سیاسی کارکنوں کی جان جائے. لیکن سیاسی پارٹیوں کو بھی ذرا رویہ اپنانا پڑے گا. وہ ایسا راستہ اختیار نہ کریں جو یہ ایسا ایکشن ہو جس سے پھر سیاسی کارکن قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، مائیں اپنے بیٹوں سے محروم ہو جائیں. یہ میں نہیں چاہتا. میں اس کا حامی نہیں ہوں.